کہ کوئی بچپن کا واقعہ سنا دو، کوئی بات سنا دو. ایسے ہی حضور سے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہیں یہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے بچپن کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائیے گا، ذرا غور سے سنیے گا. آپ میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ سنیں گے یہ بات. صاحب حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں تھا اور میں مکہ کی پتھریلی زمین یعنی وہاں کے جو راستے ہیں وہاں پتھر کے علاقہ تھا، میں پتھریلی زمین پر کھڑا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ دو آنے والے اوپر سے اتانی ملکان، دو فرشتے آئے، ایک میرے قریب میں آ گیا اور ایک زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹک گیا. اور پھر دونوں فرشتے آپس میں گفتگو اور باتیں کرنے لگے. اہو کیا یہی ہیں وہ جن کا چرچا عرش اعظم پر ہوتا؟ سبحان اللہ. کیا یہی ہیں وہ پیغمبر؟ آپس میں تذکرہ ہوتا رہا. ہاں یہی ہیں. تو کہا دونوں فرشتوں نے آپس میں زنہ برجل، انہیں ایک آدمی سے تولو. کتنی عمر ہے میرے پیغمبر کی؟ 5-6 سال. کتنی عمر ہے؟ 5-6 سال. کتنا وزن ہوتا 5-6 سال کے بچے میں؟ 7-8 کلو. 7-8 کلو وزن ہوتا. 5-6 سال کی صاحب عمر ہے. پورے آدمی سے تولو. حضور فرماتے ہیں کہ صاحب پورے آدمی سے تولا گیا. حضور فرماتے ہیں فوزنتہ، میں پورے آدمی سے بھاری نکلا. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں حضور؟ میں پورے آدمی سے بھاری نکلا. اب جب ایک سے تول لیے گئے، دوسرے فرشتے نے کہا زنہ بعشرہ، انہیں 10 سے تول کے دیکھو. حضور فرماتے ہیں میں 10 سے تول کے گیا اور جب ترازو کو اٹھایا گیا فرجعتم، تب بھی میں 10 سے بھاری نکلا. اونچا بولو سبحان اللہ. کتنوں سے بھاری نکلے؟ 10 سے. بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ آنے والی نہیں ہے. 4-5 سال کا بچہ 10 سے کیسے بھاری ہو جائے گا؟ مگر یار میں عام انسانوں کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. یعنی 10 آدمیوں سے بھاری نکلے. اور جب 10 سے بھاری نکلے تو دوسرے فرشتے نے کہا زنہ بمئہ، انہیں 1000 سے تول کے دیکھو. انہیں بمئہ 100 سے تول کے دیکھو. حدیث کے پہلے لفظ بمئہ، انہیں 100 سے تول کے دیکھو. حضور فرماتے ہیں 100 لوگوں کو ایک پلے میں رکھا گیا اور دوسرے پلے میں مجھ اکیلے پیغمبر کو رکھا گیا. جب ترازو اٹھا گیا حضور فرماتے ہیں فرجعتم، تب بھی میں بھاری نکلا. اونچا بولو سبحان اللہ. اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. کیا فرمایا؟ تب بھی میں بھاری نکلا 100 لوگوں سے. اب صاحب وہ دونوں فرشتے آپس میں کہنے لگے زنہ بألف، انہیں 1000 سے تول کے دیکھو. زنہ. اب چونکہ اب تو نمبروں کی ترازو چل رہی ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ صاحب کتنا وزن ہے کتنا نہیں. ایک صاحب وہ لاتے تھے گھی بیچنے کے لیے آتے تھے. پہلے لوگ آتے تھے گھی رکھ لیا پیچھے لٹھیا میں اور بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، آتے تھے بستی میں، یعنی گھی بیچنے کے لیے آتے تھے. وہ صاحب ایک بستی میں گھی بیچنے کے لیے آئے اور صاحب ایک دکان والے کو گھی دیا، دوسرے اور لوگوں کو بھی دیا. ایک دکان والے نے ایک دن وزن کر کے دیکھ لیا تو بجائے گھی 1 کلو کے 900 گرام تھا. 1 کلو کے بجائے 900 گرام تھا. اب جب یہ انتظار کرتے رہے، بولے کب آئیں گے کب آئیں گے. جب وہ گھی بیچنے والے آئے انہیں آواز دی ادھر آؤ بھائی. وہ آ گئے. انہیں کیا ڈر؟ بولے آ گئے. بولے کیا مطلب؟ بولے تم گھی کتنا دے کے جاتے ہو؟ بولے 1 کلو. بولے 1 کلو دے کے جاتے ہو؟ یہ تو 900 گرام ہے. تم 1 کلو بتا رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو اوپر سے، اور یہ تو 900 گرام ہے. تو بولے صاحب مجھے کچھ نہ پتا، وہ جو تم سے چینی لے گیا تھا 1 کلو، میں تو اس سے ہی تول کے لاتا ہوں. ابھی مجھے نہیں پتا تم نے چینی 1 کلو دی کہ 900 گرام دی تھی. میرے اپنے گھر کوئی بات نہ، میں تو بس اس لیے 1 کلو چینی تم سے لی تھی تاکہ اسی کے ذریعے اپنے گھی کا وزن، اسی کے اعتبار سے میں نے 1-1 کلو کی تھیلیاں بنا لی تھی اور میں اسی کے ذریعے تول کر لا رہا تھا. اب اس میں میرا قصور نہیں ہے، تمہاری 1 کلو چینی کی تھیلیاں کا قصور ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرات ذرا غور کیجیے. پہلے ترازو ہوتی تھی، اس میں پتہ چل جاتا تھا کتنا نیچا کتنا اوپر، کتنا اونچا کتنا اوپر، کتنا نیچا کتنا اوپر. اور اب تو ساتھ پتہ نہیں چل رہا. سو پڑھے لکھے لوگ ان کی تو سمجھ میں آ جاتا، باقی تو لال نمبر ہی دکھائی دے رہے ہیں. بس کتنا تول دیا کچھ پتہ نہیں، 250 گرام میں 125 گرام دے دیا کوئی پتہ نہیں، اندازہ لگ جاتا ہلکا پھلکا. مگر سنیے گا میرے مسلمان بھائیوں، صاحب پہلے زمانے میں ترازو پلے والی چلتی تھی. ایسا ہوتا تھا ادھر ½ کلو اور ادھر 2 کلو، تو 2 کلو والا نیچا ہو جاتا تھا اور ½ کلو والا کیا بن جاتا تھا؟ جھولا. اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو دونوں پلے اٹھتے تھے، ایک نیچے ایک اوپر ہوتا تھا. اور اگر زیادہ فرق ہو گیا 5 کلو ہو گیا تو یہ زمین پر ٹک جاتا تھا اور ½ کلو وزن والا یہ بیچ میں کیا بن جاتا تھا؟ جھولا. ایسے ہی تو ہوتا تھا، جھولا بن جاتا تھا. اب سنیے گا حضور فرماتے ہیں 1000 آدمیوں کے پلے میں رکھا گیا، دوسرے پلے میں اکیلا میں پیغمبر 4-5 سال کا رکھا گیا. کانوا ينظروا الیہم ینتصرون علیہ من خفت المیزان. ان 1000 آدمیوں کا پلہ اتنا ہلکا ہو گیا، میں تو زمین پہ ٹک کر کے رہ گیا.
اور 1000 آدمیوں کا پلہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. ایسے لگتا تھا یہ پلہ 1000 آدمیوں کا میرے اوپر الٹ کر کے گر جائے گا. جب دونوں فرشتوں نے یہ دیکھا, ایک آدمی سے تولا تب بھی بھاری, 10 سے تولا تب بھی بھاری, 100 سے تولا تب بھی بھاری, 1000 سے تول کے دیکھا تب بھی بھاری. آپس میں کہنے لگے لو وزنتہ بامتہ لرجحها, انہیں تول کے نہ دیکھو, اس لیے کہ اگر ان کو تول کر کے دیکھا جائے گا تو یہ اپنی پوری امت سے بھاری نکلیں گے, پوری امت سے بھاری نکلیں گے. اب مجھے کہنے کی اجازت دو, میرے پیغمبر کی امت میں چرندوں پرند بھی ہیں, جانور بھی ہیں, پیڑ پودے بھی ہیں, یہ پہاڑ بھی ہیں, یہ پانی بھی ہے, یہ زمین اور یہ آسمان, سب پیغمبر کی امت میں ہیں. اب کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیغمبر سے بھاری ہو جائے. کسی کی نظر جب اسی حدیث پاک پر پڑی تو کہنے لگا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا اور یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا, یعنی سرکار دو عالم سے پیمبر نہ ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی مولانا عباس صاحب قبلہ جولی, نعرہ تکبیر. آپ ذرا غور کیجئے گا, 4-5 سال کے پیغمبر پوری امت سے بھاری نکلے تو جن کے وزن کا عالم یہ ہے ان کی عقل کا عالم کیا ہوگا, ہے نہیں, ان کے دماغ اور ان کے دل کا عالم کیا ہوگا. ارے یہ تو جسم کا وزن ہے, اس لیے تولنے اور ناپنے والوں کو بتا دو, پیغمبر کو ناپنے اور تولنے کی بات مت کرو. اتنا دیا اتنا دیا, یہ پیغمبر کو آتا تھا وہ نہیں آتا تھا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ارے وہ اللہ جانے یا رسول اللہ جانے, یا تو دینے والا پروردگار جانے, یا دینے یا لینے والے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ جانے. اما دینے والے کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اور میرے مصطفیٰ کے دامن میں تنگی نہیں ہے نہیں. اس لیے ناپنے اور تولنے کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ نبی کے نام پر تڑپ کے کہیں سبحان اللہ, اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ. حضرات محترم, باتیں کہنے کو